آج ایک مرتبہ پھر میں ڈاکٹر منور صابر صاحب کے ساتھ ہوں. پنجاب یونیورسٹی میں ماشاءاللہ سے جیوگرافی کے پروفیسر ہیں. مصنوعی بارش پر کام کر چکے ہیں. اسی طرح سے قدرتی آفات کے حوالے سے بھی کام کرتے رہتے ہیں. ان سے آج ہم نے 2-3 چیزیں پوچھنی ہیں. ایک تو پاکستان میں جس طرح سے سنا گیا ہے کہ گلیشیئر پھٹ گیا، بادل پھٹ گئے، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، اسی طرح سے دیگر بھی نئی اصطلاحات پاکستان میں رائج ہو رہی ہیں یا سامنے آ رہی ہیں. اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں اس سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. اور پھر پوری دنیا میں پتہ چلا ہے کہ آج بھی کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے، بلکہ یورپ کے تو کوئی 15-16 ممالک میں اور امریکہ میں بھی کئی ریاستوں میں آگ بھڑکی ہوئی ہے. تو اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب سے سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ دولت کا کیسے کانسیپٹ بدلتا جا رہا ہے. جناب ڈاکٹر صاحب. دیکھیں سر، آپ نے ایک حلے میں 2-3 سوال پوچھ لیے. پہلی بات تو یہ ہے فضل صاحب سر جی کہ دنیا اب ایک نا غیر یقینی، جسے انگلش میں کہتے ہیں نا انسرٹن دنیا بن چکی ہے. اچھا جی. یعنی غیر یقینی صورتحال ہے. اچھا، غیر یقینی صورتحال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اب وہ ہر جگہ، دنیا میں ہر جگہ، اگر آپ نقشہ میں آپ کو دے دوں گا انسرشن میں آپ ڈالنا چاہیں، مثلا آپ نے یورپ کہا، یورپ میں اب آپ دیکھیں بیلجیم، فرانس، اسپین، یونان، اٹلی، یہ کروشیا، ترکی قریب ہی ہے ان کے. یہ وہ ممالک ہیں کہ جن میں باضابطہ آگ جو ہے وہ ایک ایمرجنسی کی شکل اختیار کر چکی ہے. اچھا جی. بات یہاں سے ابھی شروع ہوتی ہے. اگلی ڈینجرس بات یہ کہ ان کے جتنے محکمے، ان کی جتنی ٹیکنالوجی، وہ ہوائی جہاز سے مواد بھی پھینکتے ہیں، زمین پر فائر فائٹر موجود ہیں، انہوں نے آرمی بھی ڈپلائی کی ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے بھی ٹیمیں منگوائی ہیں. اس کے باوجود بڑی مشکل سے اگر آپ کہیں تو 10 نہیں تو حد 20% بڑی آگ ہوگی جس پر وہ قابو پا سکتے ہیں. اچھا جی. پا سکے ہیں اور پا سکتے ہیں. ان کا طریقہ یہ پرانا ماڈل ہے، یہ پرانا طریقہ فائر فائٹر، فائر بریگیڈ آ گئی ہے. اب چونکہ اس کی شدت اور حدت اتنی زیادہ ہے، علاقہ اتنا وسیع ہے کہ ان کو یہ طریقہ بدلنا پڑے گا، ان کو جدید طریقے کی طرف آنا. اچھا، جدید بھی وہ اتنا کوئی سائنس والی چیز نہیں ہے. ایک مثال کے طور پہ، چونکہ میں یہ اسٹڈی کرتا ہوں، تو بیلجیم میں نا ایک دن بارش ہوئی، لیکن بارش ہلکی ہوئی. یہاں پر وہ غلطی کر گئے. ٹھیک ہے، لوگ یہاں پر ہنستے ہیں کہ جی آپ یورپ والوں کو سکھائیں گے. اس دن اگر وہ تھوڑا سا بادلوں کو ٹریٹمنٹ دے دیتے، یعنی کلاؤڈ سیڈنگ کر لیتے اور اسی بارش کو بھرپور کر لیتے، تو بیلجیم بچ سکتا تھا. اچھا. اور یہ بات میں نے ان تک میسج کر کے پہنچائی بھی ہے. ہاں جی. لیکن یہ قدرتی اور مصنوعی بارش کا میں بتا دیتا ہوں. مصنوعی بھی ہوتی قدرتی ہی ہے. مطلب بادل آئے، ٹھیک ہے، ہلکے سے برسے ہیں، بادل موجود ہیں، مزید برس نہیں رہے. آپ نے اس پر مٹیریل کا، نمک کا چھڑکاؤ کر کے ان کو برسنے پر مجبور کر دیا. ٹھیک ہے. اب میری بات سمجھ گئے؟ اس کی مثال میں یوں دے سکتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان جو آلودگی کا شکار ہوتے ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہوگا پچھلے سال اکتوبر کے آخری دنوں میں نا انڈیا نے تجربہ کیا اور وہ ناکام گیا. کیوں گیا؟ اس دن بادل ہی پورے نہیں تھے اور وہ ہاتھ پہ. تو پاکستان ہے نا، پاکستان اگر چاہے، جس طرح مستقبل میں آپ کو یاد ہوگا نوائے وقت میں آپ کے ساتھ کام کرتا تھا، تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا مستقبل کا تیل پانی. یعنی مستقبل میں تیل اتنا اہم نہیں ہوگا جتنا پانی اہم ہو جائے گا. اب ان سارے اچھا، یہ بلا اکیلی نہیں آئے گی آگ. جب گرمی پڑے گی، لوگ پانی کا استعمال زیادہ کریں گے، پانی بخارات بن کے اڑے گا زیادہ، بارشیں کم ہوں گی، تو یورپ پانی کی قلت کا بھی شکار ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے. اور آپ کہہ لیں مثلا ان کا یورپ کا سب سے جو بڑے دریا ہیں، مثلا جس طرح رائن ہے، ڈینیوب ہے، وہ خشک ہونا شروع ہو گئے ہیں. استاد جی، دریا میں رپیٹ کر دوں، دہرا دوں، تصویریں موجود ہیں، دریا خشک ہونا شروع ہو گئے ہیں.
کہ یعنی پہلے اگر وہ 1 کلومیٹر کی چوڑائی کا تھا تو اب وہ آدھا کلومیٹر رہ گیا, اس کا پیندا نظر آ رہا ہے. تو وہ اس ڈیزاسٹر کے سامنے بے بس ہیں. اگر آپ امریکہ کی مثال لیں, امریکہ میں 70 لاکھ ایکڑ رقبہ پر آگ لگ چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا, آپ میرے پاس آئے تھے, لاس اینجلس میں آگ لگی تھی, پچھلا سال تھا یا اس سے پچھلا سال تھا. اچھا, پھر ہو پتہ کیا رہا ہے, جس طرح نا بعض دفعہ ہمیں خبر پڑتے ہیں کہ جی فلاں جگہ ڈکیتی ہوگی, ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہو گئی, کسی بندے نے خودکشی کر لی, کسی جگہ پہ بندے نے کوڑے کو آگ لگا. مثلا اب انگلینڈ کو لے لیں آپ, وہاں جہاں ان کا کوڑا پڑا ہوتا ہے 3 دفعہ وہاں پر آگ لگی ہے. اگلی بات بڑی ڈینجرس ہے, یہ آگ لگ نہیں رہی, یہ آگ لگائی جا رہی ہے. اچھا, یہ ہمارے LDA والے تو نہیں ہے جہاں پہ آگ لگا دی جاتی ہے, یہ وہ چلے وہ تو خیر غلط کرتے ہیں کوڑے یا باقی جو کئی دیکھیں نا, دیکھیں کارڈ چھپانے کے لیے یہ بات نہیں, یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے کہ آپ دیکھیں نا, آپ ایک جگہ پر کسی کو ڈسٹرب, مثلا سیلاب آنا ہے, سیلاب کے لیے ضروری ہے بارشیں ہوں, گلیشیئر پگھلیں اور وہ مسلسل ہوتے رہیں تو سیلاب رہے گا. اور سیلاب پھر اس ایک ٹریک ہے جس کے اوپر وہ رہے گا, اور اس کے بعد وہ پانی زمین میں جذب ہو جائے گا اور کہانی ختم ہو جائے گی. اب بات ڈینجرس جس پہ میں ہیزیٹیٹ کر رہا ہوں کہتے ہوئے کہ جنگلوں میں آگ لگانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے, ماچس کی ایک تیلی. اچھا, اب یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرانس نے باقاعدہ روس پر الزام لگا دیا ہے. اچھا جی, کہ آپ لوگوں نے لگائی ہے. اور پھر اگلی جو بات خطرناک ہے کہ امریکہ ہو یا یورپ ہو, وہاں پر مشکوک لوگ گرفتار ہوئے ہیں. اب اس بات پر آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہوگا اور ان لوگوں کو بھی کرنا ہوگا کہ کیا کریں گے آپ. سیلاب تو قدرتی ہوتا ہے, مصنوعی سیلاب تو کوئی نہیں لا سکتا, لیکن آگ تو کوئی ایک بندہ لگا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں کنگ ٹو کامن مین, کنگ بادشاہ, کامن مین عام آدمی. کہتے ہیں کہ ماضی 100-200 سال پہلے کا بادشاہ کا لشکر جتنا نقصان کرتا تھا نا, اب ایک کامن مین اگر کسی بھی طریقے سے وہ انائڈ, مثلا امریکہ میں جو خودکشی کا رجحان ہے, لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں پھر خود کو مار لیتے ہیں, ان میں سے کوئی غصے میں آیا ہوا بندہ یہی کام کر دے تو آپ کیا کریں گے. اچھا, لوگ پوچھتے ہیں شروع, یہ دیکھیے اب ان ملکوں کو سوچنا ہوگا کہ جو جنگیں انہوں نے باہر شروع کی ہوئی ہیں, جو وسائل وہاں لگائے ہوئے ہیں, جو ایجنسیاں وہاں لگائی ہوئی ہیں, ان کو اپنے گھر کے اندر یعنی اپنے ملک کی طرف لے کے آئیں. میں سر جی لاسٹ ٹائم بھی مجھے یاد ہے, میں نے آپ کو آپ وہ پوڈ کاسٹ نکالیں تو میں نے کہا تھا کہ ایک ان کی اسٹیٹ کی جو کنسرنڈ آفیسر تھی, اس نے کہا تھا ہمارے پاس وسائل ختم ہو گئے تھے, اور اب بھی ان کی متعدد ویڈیوز میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وسائل اس طرح. اچھا, اب وسائل تو وہی ہوتے ہیں نا جو آپ کے پاس موجود ہوں, تو اب آپ نے وہ وسائل لگائے ہوئے ہیں بیرونی جنگوں پہ دیگر ملکوں کے اندر کہ ہم نے یہاں ڈسٹربنس رکھنی ہے, ہم نے یہاں کام خراب رکھنا ہے. تو اب آپ کے اگر گھر جا کے گھر آپ کے اندر مثال کے طور پہ 70 لاکھ ایکڑ بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے سر. 30 سے 40 لاکھ بندہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے, پھر لوگوں کے گھر جلے ہیں, گاڑیاں جلی ہیں, تو نقصان یہ سمجھنا ہوگا دنیا کو کہ برابر ہوتا ہے, چاہے آپ کا فوجی بارڈر پر لڑتا ہوا مارا جائے یا آپ کا ایک سول آدمی اپنے ملک کے اندر کسی بھی حادثے کا شکار ہو جائے, وہ جو ہے نا نقصان وہ برابر ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ امریکہ میں بھی آگ لگی ہوئی ہے اور یورپ میں بھی لگی ہوئی ہے, یہ کوئی سیزنل ہوتی ہے یا ہمیشہ لگی؟ ظاہر ہے جس طرح ہمارے ہاں گرمی آتی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی نارتھ میں ہے, شمال میں ہے, ان کے ہاں بھی گرمی آتی ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے جنگلوں میں. اچھا, جنگلوں میں آ کے اور وجوہات بھی بتا دوں. مثلا بارش ہوئی, بارش سے بجلی گری, بجلی گرنے سے بھی جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آسٹریلیا میں خاص طور پہ کام ہوتا ہے. پھر وہاں پر کو لوگ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے, تو وہ کوکنگ وغیرہ باربیکیو کرتے ہیں, تو کوئی چنگاری, ایک چنگاری تو چاہیے ہوتی. ادھر پاکستان آنے سے پہلے کہ پاکستان میں جس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی گلیشیئر پھٹ گیا, وہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, اس پر آنے سے پہلے ذرا یورپ کی بات کر لیتے ہیں. وہاں پہ گرمی سے بے شمار لوگ مرے ہیں. اچھا, وہ آگ کی وجہ ہے یا کسی اور وجہ سے؟ وہاں پہ بات اچھا سوال ہے, دونوں چیزیں ہیں. دیکھیں نا, جب آگ لگتی ہے
تو ظاہر ٹمپریچر بڑھے گا، جنگل جل جائے گا. جنگل جو ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدے جو دو ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو گرمی سے بچاتے ہیں اور آکسیجن دیتے ہیں. اب وہ CO2 جو ان جنگلوں نے کھانی تھی، کنزیوم کرنی تھی، وہ فضا کے اندر معلق رہے گی، اور جتنی CO2 زیادہ ہوگی اتنی زیادہ گرمی بڑھے گی. اور پھر ابھی چونکہ وہ ایک چیز کے عادی نہیں تھے تو وہاں پر ٹمپریچر جب 40 ہی جاتا ہے تو ان کی وہ بس ہو جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال تو ہمارا وہ ہوگا جو انٹرو میں نے بات کی ہے کہ آپ نے کہا کہ دولت کا تصور بدل رہا ہے. پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ہم سنتے ہیں کہ گلیشیئر پھٹ گیا، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، تو یہ کیسے؟ دیکھیے اچھا، اس سے بچاؤ ممکن ہے کوئی؟ نہیں، اسے وہ یہ ہے کہ پھر اپنے آپ کرتوت بدلیں، آپ آلودگی پر قابو پائیں، آپ پاپولیشن پر قابو پائیں، آپ کی جو گاڑیاں دھواں دینے والی جو ہیں ان پر قابو پائیں تو ہوگا. بیان بازی سے کچھ نہیں ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ ایک جگہ پر نا گلیشیئر پڑا ہوا ہے، برف کا بڑا تودا، اس کے پیچھے پانی ہے، وہ اس نے روکا ہوا ہے. وقت گزر جائے گا، اگلی سردی آ جائے گی، وہ دوبارہ گلیشیئر بن جائے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب گرمی پڑتی ہے نا تو جو برف کا تودا ہے نا وہ پگھل جاتا ہے، تو اس کے پیچھے جو پھر پانی ہوتا ہے نا وہ ایک دھماکے کے ساتھ آگے کی طرف آتا ہے، پھٹتا ہے. اس کو کہتے ہیں گلوف، اچھا، گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ، اچھا، فلڈ، یعنی گلیشیئر کی جھیل کے پھٹنے سے جو ایک سیلاب آتا ہے اس کو کہتے ہیں گلوف. اچھا، اسی طرح کلاؤڈ برسٹ کیا ہے؟ کلاؤڈ برسٹ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا بادل کا ٹکڑا یکدم جب زمین پر آتا ہے تو موسلادھار بارش کی بجائے بہت زیادہ تباہی سے یکدم جب پانی نیچے آتا ہے تو اس کو پھر ہم کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. نہیں، کیا وہ وزن پانی کا اٹھا نہیں سکتا؟ اٹھا نہیں سکتا، پانی کا موئسچر بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ یکدم نیچے سے آتا ہے، نیچے آتا ہے. تو اس کا کوئی ریمیڈی ہے؟ کوئی اس کی ریمیڈی پھر جس طرح میں نے کہا کہ آپ جو نیچے سے CO2 اور دیگر ایسے مواد جس سے کہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے اس کو نہ کریں، ماحول کو آلودگی کو کم کریں نا. لیکن آپ نے زمین کا سانس روک دیا ہوا ہے. اچھا، یہی کام اب یورپ میں بھی ہونا شروع ہو گیا، وہاں پر بھی ان کے گلیشیئر پہ. اچھا، گرمی کی میں ایک اور وجہ بتا دوں. یورپ میں ہوتا کیا ہے کہ جس طرح آپ کی گاڑی کا شیشہ ہو نا، دھوپ میں کھڑی ہو گاڑی تو اس پر سورج پڑے تو آپ اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے، وہ اس کو واپس پھینکتا ہے. اسی طرح زمین پر جو گلیشیئر تھے نا وہ یہ کام کرتے تھے، جب سورج کی شعاعیں اس کے اوپر پڑتی تھیں تو وہ ریفلیکٹ ہو کے واپس چلی جاتی تھی. اب جب گلیشیئر پگھل گیا تو وہ گرمی جو پہلے واپس چلی جاتی تھی شعاعیں، اب وہ بھی اس کے اندر زمین کے اندر جذب ہو رہی ہے اور اس سے پھر گرمی بڑھ رہی ہے. میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ اگر سورج کی باڈی سے 100 کیلوریز گرمی کی نکلتی ہیں تو زمین پر بمشکل 60 پہنچتی ہیں. اچھا جی، 40 نہیں پہنچتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ گلیشیئر اس کو واپس بھیج دیتا ہے. فضا کے اندر ڈسٹ پارٹیکل آ گئے، فضا کے اندر بادل آ گئے تو وہ چیزیں اس کو ریفلیکٹ بیک کر دیتی تھی. لیکن اب جیسے جیسے آپ کے گلیشیئر ختم ہوگا، سبزہ ختم ہوگا. مثلا ایک درخت ہے، درخت کی چھاؤں ٹھنڈی کیوں ہوتی ہے؟ درخت پر اگر 100 کیلوریز یا 100 ڈگری گرتا ہے نا تو درخت 33 اس میں سے کھا جاتا ہے. اچھا، یہ اہمیت ہوتی ہے درخت کی. تو درخت جلتا جا رہا ہے. تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ چھٹی نسل کی جنگ ہے، اور اب یہ دوسری دفعہ یا پہلی دفعہ ہی بول رہا ہوں، اس کو چھٹی نسل کی جنگ کہا جا رہا ہے، جو آپ نے کسی سے نہیں لڑنی، اپنے آپ سے لڑنی ہے، اپنے اعمال سے لڑنی ہے اور ماحول سے لڑنی ہے. اس میں آپ کسی کو بلیم نہیں دے سکتے. ہاں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے کہ آپ کے ہاں درخت زیادہ ہیں، آپ کے ہاں کوئی چیز زیادہ ہے، تو پھر وہاں پہ شرارت کرتے. ڈاکٹر صاحب، اب ہمیں جیسا کہ ہم نے انٹرو میں بات کی تھی، وہ دولت کا کنسیپٹ وہ کیسے؟ چلے پھر وہ باتیں دیکھیے. مستقبل میں اس وقت ایک تصور چلتا ہے، یہ پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی اور اچنبے والی بات ہوگی. پہلے ہم کہتے ہیں کہ نیشنل ریزروز ہمارے اتنے ہیں، اتنے بلین ڈالر ہیں. چائنا کہتا میرے اتنے ہیں، فلاں ملک کہتا میرے اتنے ہیں. مستقبل کے اندر آپ کی قومی دولت، قومی وسائل کتنے ہیں، اس کا تصور پتہ کیا ہوگا سر جی؟
کہ آپ کے ملک میں پانی کتنا ہے اور پانی کی کوالٹی کیا ہے، آپ کے ملک کے اندر آکسیجن کتنی ہے، ہوا کتنی ہے اور ہوا کی کوالٹی کا معیار کیا ہے، آپ کے ملک کے اندر خوراک کتنی ہے اور آپ کے ملک کے اندر اس خوراک کا معیار کیا ہے. یہ بات ظاہر ہے ریکارڈ ہو رہی ہے. میں اس کو ایک اور طریقے سے واضح کرتا ہوں. ماضی میں نا سر جی 300 سال 400 سال 1000 سال پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کے پاس بے پناہ زمین ہوتی تھی، زرعی زمین، جنگل بھی ہوتا تھا، جانور بھی ہوتے تھے. ان کی خواہش ہوتی تھی میری رعایا بڑھے، تاکہ ایک انسانی جبلت ہے نا کہ میں کس پر حکومت کروں. اب ملکوں کی یہ خواہش ہے، ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جنگل زیادہ ہو، صاف پانی زیادہ ہو. آپ کو پتہ ہے پچھلے 5 سالوں کے اندر دنیا کے اندر ایک نئی چیز جس کی خرید و فروخت اب شروع ہو گئی ہے وہ پانی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ مستقبل کا مثلا آج ایک اناؤنسمنٹ کر دیں، آپ میرے پاس آئے ہیں، گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اگلے دن 10 دن ٹریفک نہیں چلے گی. میں آپ کیا ہیں، پڑھائی لکھائی والے بندے، ہم لکھتے رہیں گے، شیئر کرتے رہیں گے، یہاں بیٹھے رہیں گے. تو تیل کے بغیر تو پھر بھی ہم گزارا کر لیں گے، پانی کے بغیر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو یہ وہ کرائسس ہیں اور یہ وہ چھٹی نسل کی جنگ ہے. ایک میری بات اور یاد رکھیے، پہلے کہا جاتا تھا، اکنامکس کا ایک اصول تھا کہ انسان کے وسائل محدود، خواہشات لامحدود ہیں. اب جو دور آ گیا ہے، انسان کے وسائل محدود اور مسائل لامحدود ہو گئے ہیں. اب خواہشیں آپ کو ترک کرنی ہوں گی. اب بقا کی جنگ کا دور ہے. اچھا میں بتاتا چلوں کہ دنیا پر نظریے آتے ہیں. کمیونزم آیا، سوشلزم آیا، لبرلزم آیا، فیمنزم آیا، کیپٹلزم آیا، کتنے ازم آئے. اب آج کے دور کا جس پر ہم بات ختم کرتے ہیں نا، ازم یعنی فلسفہ جو ہے وہ ہے سر جی سروائیولزم، کہ سروائیو کیسے کرنا ہے. اور یہ سروائیو آپ نے قدرتی آفات سے کیسے بچنا ہے. اس میں خوراک بھی شامل ہے، اس میں پانی بھی شامل ہے، اس میں ہوا بھی شامل ہے، اس میں سورج کی روشنی بھی شامل ہے، اس میں وہ زمین بھی شامل ہے جس پر آپ چل پھر رہے ہیں، اور اس میں وہ تمام قدرتی آفات بھی شامل ہیں جو کسی وقت کہیں پر بھی آپ کو کسی بھی درجے پر گھیر سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ.